ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اولیاء کرام، وزیر اور عام لوگ شریک تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے بلند آواز میں کہا، کیا دربار میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے؟ سب اولیاء کرام اور وزیر سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ اچانک ایک غریب آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے شرط دریافت کی تو اس غریب آدمی نے عرض کیا، مجھے 6 ماہ تک ایک دربار کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے سلطان کو میرے گھر کے خرچہ کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ شرط قبول کر لی اور اس غریب آدمی کو دریا کے کنارے چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو سلطان محمود غزنوی نے اس غریب شخص کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کب کروا رہے ہو؟ غریب شخص نے جواب دیا، حضور، کچھ وظائف الٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے 6 ماہ کی مہلت اور دے دی۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد اس شخص کو دوبارہ دربار میں طلب فرمایا گیا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو سلطان محمود غزنوی نے دریافت کیا کہ میرے کام کا کیا ہوا؟ غریب شخص نے جواب دیا، سلطان، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا اور بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اب اس شخص کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے مشورہ دیا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ سلطان نے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور دریافت کیا تو اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل صحیح کہا ہے۔ سلطان نے دوسرے وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے دریافت کیا، تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ دوسرے وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اس کا گلا نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے، کیونکہ اس نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے اسے اذیت کی موت مرنا چاہیے۔ سلطان نے دوبارہ نورانی چہرے والے بزرگ کی طرف دیکھا تو اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے دریافت کیا، ایاز، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی وجہ سے 1 سال تک ایک غریب کے بچے پلتے رہے، لیکن آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ میری یہ رائے ہے کہ اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ اسے قتل کروا دیں گے تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ سلطان نے پھر بزرگ کی طرف دیکھا تو بزرگ نے پھر کہا، بادشاہ سلامت، ایاز بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے حیران ہو کر اس بزرگ سے دریافت کیا کہ تم نے تینوں بار یہ کیوں کہا؟ تو نورانی چہرے والے بزرگ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جس وزیر نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے، دراصل اس کا والد ایک قصائی ہے اور قصائی کا کام ہی گلا کاٹنا ہوتا ہے، اس لیے اس نے اپنے خاندان کے مطابق جواب دیا۔ اور بادشاہ سلامت، جس وزیر نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے، دراصل اس کا والد شاہی خاندان کے کتوں کو نہلانے اور ان کی دیکھ بھال کا کام کرتا ہے، اور دراصل اس وزیر نے اپنے خاندان کے مطابق جواب دیا۔ اور آپ کے پیارے غلام ایاز نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے، دراصل ایاز سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور سید کربلا میں سر کٹانے کے بعد بھی کبھی بھی بدلہ لینے کا سوچتا نہیں۔
اس لیے ایاز نے اپنے خاندان کے مطابق جواب دیا۔ سلطان محمود غزنوی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور ایاز کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ایاز، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم سید ہو۔ ایاز نے سلطان محمود غزنوی سے عرض کیا، چونکہ اب میرا راز کھل ہی چکا ہے کہ میں ایک سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں بھی اس بزرگ کا ایک راز کھولتا ہوں۔ یہ نورانی چہرے والے بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں، بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔